کا نہیں، صرف مکے والوں کا نہیں، صرف مدینے والوں کا نہیں، صرف عرب والوں کا نہیں، کافۃ للناس، جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے میرے پیغمبر وہاں تک تیری نبوت چلے گی۔ میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا ڈنکا بجے گا میرے محمد تیری رسالت کا ڈنکا بھی بجے گا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم قرآن میں ایک بات بیان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم والے نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے نوح جو تیرے صحابہ ہیں نا، جو تیرے پاس بیٹھنے والے ہیں، ہم اراذلنا بادی الرأی، یہ تو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو بے سوچے سمجھے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے۔ ہم اراذلنا، ہم پوری قوم میں سے یہ کمزور طبقے کے لوگ ہیں، بادی الرأی، بے ظاہری نگاہ والے ہیں، کوئی سوچے سمجھے بندے نہیں ہیں۔ میرے نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا یہ تیرے صحابی بے سوچے سمجھے ہیں۔ میرے محمد کریم کو مکے والوں نے کہا انؤمن کما آمن الصفہاء، مکے اور مدینے کے منافقین میرے محمد کریم سے کہنے لگے تو کہتا ہے نا صحابہ کی طرح ایمان لے آ، یہ تو بے وقوف ہے۔ نعوذ باللہ، توجہ کرنا، جو جواب نوح علیہ السلام کو کافروں نے دیا وہی جواب میرے محمد کریم کو آپ کے وقت کے بے ایمانوں نے بھی دیا۔ نوح علیہ السلام کے صحابہ کو لوگوں نے بے وقوف کہا، میرے محمد کریم کے صحابہ کو بھی لوگوں نے بے وقوف کہا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا قولوا للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اے میری قوم والو جن کو تم بے وقوف اور کمزور سمجھتے ہو نا، تمہیں کیا معلوم اللہ کے ان کا کتنا مقام ہے۔ توجہ کرنا، جب نوح علیہ السلام کے صحابہ پہ اعتراض ہوا، نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، جب میرے محمد کے صحابہ پہ اعتراض ہوا خود اللہ کریم نے جواب دے دیا۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے پاک پیغمبر لوگ چاہے جو مرضی کہتے رہے، میں اللہ کریم تجھے بتاتا ہوں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، یہ تیرے صحابہ بے وقوف نہیں، ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ میرے پیغمبر تیرے لیے حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم، اپنے آپ کو انہی صحابہ کے ساتھ جوڑ کے رکھ میرے پیغمبر۔ تیری نگاہیں ابو بکر کو دیکھیں، ابو بکر کی نگاہیں تجھے دیکھیں، تیری نگاہیں عمر پہ پڑے، عمر کی نگاہیں تجھ پر پڑے، تیری نگاہیں عثمان پہ پڑے، عثمان کی نگاہیں تجھ پر پڑے، تیری نگاہیں علی پہ پڑے، علی کی نگاہیں تجھ پر پڑے، تیری نگاہیں حسنین پر پڑے، حسنین کی نگاہیں تجھ پر پڑے، تیری نگاہ معاویہ پہ پڑے، معاویہ کی نگاہ تجھ پر پڑے۔ میرے پاک پیغمبر تو صحابہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، صحابہ تیرے ساتھ اچھے لگتا ہے۔ جو بات اس وقت کے بے ایمانوں نے نوح علیہ السلام سے کہی، میرے نبی کے ساتھ ایک بے ایمانوں نے وہی بات کی، لیکن فرق تھوڑا میں نے کہا وہ صفت اسی طرح یا اس سے بڑھ کے دکھائی دے گی۔ ہاں نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اور توجہ کرنا، تھک تو رہے گا آپ حضرات؟ بولتے نہیں ہیں، میرے تھک گئے ہیں، تھک گئے جی؟ اچھا توجہ رہے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ، وہ پہلے نبیوں کو جو میں نے دیا ہے وہ پڑھ کے تجھے عطا کیا ہے، یا اللہ وہ کیسے؟ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام کا ذکر کر میرے پیغمبر، قرآن میں ذکر کیا ادریس علیہ السلام کا، اور ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر فائز کیا، اونچا مقام عطا کیا۔ ٹھیک ہے یا اللہ، مجھے محمد کو کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ادریس علیہ السلام کو اونچا مقام دیا، تیرے ذکر کو ہم نے سب سے اونچا کر دیا۔ ادریس علیہ السلام کو اس وقت کے حساب سے اونچا مقام دیا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے محبوب تیرا رب تو تجھے مقام محمود عطا کرنے والا ہے۔ اللہ، قرآن پاک نے ذکر کیا ابراہیم خلیل اللہ کا، اور تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہو کانا صدیقا نبیّا۔ تذکرہ کر کتاب کے اندر میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کا، یا اللہ کیسے کروں؟ کہ انہو کانا صدیقا نبیّا۔ دنیا والوں کو بتا ابراہیم علیہ السلام کا لقب صدیق تھا۔ کیا لقب تھا؟ سارے بولو، سارے بولو، صدیق نہیں صدیق۔ کیا لقب تھا؟ صدیق نہیں صدیق۔ صدیق کیا لقب تھا؟ صدیق لقب تھا۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا لقب صدیق، ادریس علیہ السلام کا لقب صدیق۔ اب آئیے اپنے نبی کی طرف قرآن بیان کرتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اے میرے محبوب، تیرے تو سارے صحابہ کو میں نے صدیق بنا دیا، تیرے تو سارے شاگردوں کو میں نے صدیق بنا دیا۔ یا حبشے کا بلال ہے، میرے ہاں وہ بھی صدیق ہے، خباب ہے، میرے ہاں وہ بھی صدیق ہے، علی بھی صدیق ہے، عثمان بھی صدیق ہے، عمر بھی صدیق ہے، اور سارے صدیقوں کا جنرل صدیق ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ توجہ میری طرف رکھنا، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی بولا یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، تیسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا سمعت کلام قوم، میں نے تمہاری باتوں کو سن لیا ہے، کوئی شک نہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی شک نہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن میرے بارے میں جانتے ہو انا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، فرق اتنا ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس سے چیزیں لے لی جائے، تو میرا خلیل ہے نا، میرے نام پہ بچوں کو قربان کر دے، میرے نام پہ بیوی کو جنگل میں چھوڑ دے، میرا خلیل ہے نا، یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے، حتیٰ کہ جان بھی آگ کے اندر ڈال دے۔ اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس کو چیزیں دے دی جائیں، تو میرا حبیب ہے نا محمد، قرآن بھی تو لے لے، ختم نبوت کا تاج بھی تو لے لے، مقام محمود بھی تو لے لے، اور میرے بعد سب سے اونچا تذکرہ بھی یہ بھی تو لے لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں کہ جب میری توحید کا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، قوم والے مخالف ہو گئے، لوگوں نے کہا جناب یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو مانگتا نہیں ہے جی، مخالفت شروع کر دی، چلو آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دو۔ کب؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ برادری والے بھی کر رہے ہیں، رشتہ دار بھی کر رہے ہیں، وقت کے بادشاہ بھی کر رہے ہیں، خوب آگ بھڑکا دی گئی۔ قرآن بیان کرتا ہے کلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ بھڑکائی میں اللہ نے، آگ بجھائی میں نے، آگ کو ٹھنڈا کر دیا میں نے، آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ ساری قوم نے مل کے آگ بھڑکائی خلیل اللہ کے خلاف، میں اللہ نے آگ بجھا دی، اپنے خلیل کی حفاظت کر لی۔ میرے محمد کی باری آئی، قرآن بیان کرتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، مکے والے جمع ہو گئے، قریشی جمع ہو گئے، دیگر کافر جمع ہو گئے، یہودیوں نے بھی زور لگایا، دیگر قبائل نے بھی زور لگایا، کس بات پہ یا اللہ؟ کلما اوقدوا نارا للحرب، آگ بھڑکائی میرے محمد کے خلاف، جنگ کی آگ بھڑکائی، کبھی طائف کے بازار میں، کبھی بدر کے اندر، کبھی احد میں، کبھی حوازن میں، کبھی خندق کے موقع پہ، اور کبھی جناب خیبر کے موقع پہ، اوقدوا نارا للحرب، بڑی آگ بھڑکائی میرے محمد کے خلاف تاکہ جنگ کی آگ کے اندر محمد کریم جل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اطفاها اللہ، جب بھی وہ آگ بھڑکاتے جیسے میں نے خلیل کی آگ کو بجھایا، ایسے محمد کریم کے خلاف بھڑکنے والی آگ کو بھی میں اللہ بجھاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہیں، توجہ میری طرف کرنا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں
یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا، اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں پورے واقعے نہیں سنا رہا ہوں، اشارے کر کے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ صفت میرے نبی کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ مولانا سلیمان صاحب بعد میں آپ کو پورے واقعے سنائیں گے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، یا ابت اے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں میرے سامنے۔ کہا بیٹا چپ ہو جا، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، بھائیوں نے گھر سے اٹھایا، کنویں میں ڈال دیا، قافلے والوں نے وہاں سے نکالا، مصر میں جا کے بیچ دیا، عزیز مصر نے خریدا، اپنے گھر جا کے رکھا، وہاں سے جیل کے اندر چلے گئے۔ جیل کے بعد جناب مصر کے تخت پہ یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، بیچ میں کم و بیش 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 40 سال کے عرصے گزرنے کے بعد وہ جناب بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ آئے، یوسف علیہ السلام سے ملے، باپ کو بھی بلا لیا، ماں کو بھی بلا لیا، کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو بھی بلا لیا، سارے آگے جناب قرآن بیان کرتا ہے۔ جب دربار شاہی میں پہنچے، اب تو یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، سب جناب ادب کی وجہ سے جھک گئے، شاہی دربار میں سب نے سر جھکایا، تو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے بھی جھکایا، باپ نے بھی جھکایا، ماں نے بھی جھکایا۔ یوسف علیہ السلام بول پڑے اور کہا یا ابت ھذا تعبیر رؤیایا قبل، اے ابا جی جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا نا، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہا ہے، یہ دیکھو بابا آج وہ خواب پورا ہو گیا، یہ 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں اور ماں باپ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، 40 سال بعد ہم نے خواب پورا کر دیا۔ میرے محمد کریم کو بھی ایک خواب آیا، آپ مدینہ کے اندر تھے، خواب دیکھتے ہیں یار ہم سروں کو مڑوا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، رام باندھ کے مکہ چلے گئے، نبی پاک کے صحابہ بھی تیاری کرنے لگ گئے، حدیبیہ پہنچ گئے، ابھی میں نے واقعہ سنایا، وہاں روک لیا گیا، صحابہ واپس ہوئے، دل کے اندر خیال پیدا ہوا یار وہ خواب تو پورا نہ ہوا ہمارے نبی کا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، یوسف کا خواب تو ہم نے 40 سال بعد سچا کیا تھا، اپنے محمد کا خواب ہم اگلے سال ہی سچا کرنے والے ہیں۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اگلے سال میرا محمد بھی جائے گا، میرے محمد کے صحابہ بھی جائیں گے طواف کرنے۔ آپ میں سے جس بندے نے عمرہ کیا ہوا ہے نا ہاتھ کھڑا کریں، کس کس نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ جب عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو پہلے چکروں میں ذرا کیسے چلتے ہیں؟ عمل کرتے ہوئے جاتے ہیں، تیز تیز چلتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کب ہوا؟ یہ اسی خواب کی تعبیر جب پوری ہو رہی تھی اس وقت ہوا۔ صحابہ کرام آئے نا مکے والوں کو، یہ تو کمزور ہو گئے، مدینے میں چلائیں کمزور، بخار نے، یسرب کے بخار نے کمزور کر دیا۔ نبی پاک فرمایا میرے صحابہ دوڑ کے چلو تاکہ ان کو پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مولانا رمضان صاحب آ رہے ہیں، دشمن دیکھ کے ڈر رہے ہیں، ماشاءاللہ قاری صاحب آ رہے ہیں، دشمن پہ روب بھی ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت دشمن پہ روب ڈالا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سنت قرار دے دیا، جو بھی آئے نا یہاں طواف کے لیے عمرے کے لیے ذرا دوڑ کے چلے تاکہ صحابہ کا دشمنوں کا دل تو جلے کم از کم۔ وہ اتنا تو دیکھیں یار صحابہ کی ادائیں تو آج بھی محفوظ ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ بس میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، 10-15 منٹ اور بات اجازت ہے؟ 10-15 منٹ کی جزاک اللہ۔ تو جو میری طرف رہے دی اللہ کریم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام ان کا خواب 40 سال بعد سچا کیا، اپنے محمد کا خواب دوسرے سال ہی سچا کر دیا۔ پھر اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے نکالا، پھر وہ کنگال ہوئے، پھر یوسف کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کر کہنے لگے یا ایھا العزیز، میں ادھر بیٹھا،
یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا. بھائی کھڑے ہو گئے یوسف کے سامنے، اور وہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، گھر سے نکالنا تھا، بھوک سے نڈال ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یوسف مہربانی کر، پیسے بھی کوئی نہیں، بڑے غریبہ کوئی ساڑھے دار تعاون کر، گھر آٹا بھی ختم ہو گیا، دانے بھی ختم ہو گئے، پریشان ہو گئے. جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اللہ نے کنگال کر دیا، بھوکا کر دیا. میرے محمد کو جنہوں نے نکالا قرآن بیان کرتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. میرے پیغمبر انتظار کر، جو آپ کو مکہ سے نکال رہے ہیں ایسا کار مسلط کروں گا ان کو دھوئیں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا آسمان پہ. میرے محمد کے دشمنوں کو بھی اللہ نے کار کے اندر مبتلا کیا، حتیٰ کہ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے. توجہ کرنا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، ایک دن وہ بھی آیا. جب یوسف سے بھیک مانگی، یوسف علیہ السلام نے جواب نے کہا اچھا خیرات تو میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب تو دو نا. هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کل یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ حیران ہو کر کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف تو نہیں؟ ہم نے تو تجھے کنویں میں پھینکا تھا، تو مصر کے تخت پہ کیسے پہنچ گیا؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا. میں یوسف ہوں، یہ بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. اب وہ ڈر گئے اور کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان كنا لخاطئین. بھئی اللہ کی قسم یوسف، تجھے تو اللہ نے بڑی عزتیں دے دی ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے. ڈر بھی رہے ابھی کہیں قتل نہ کروا دے یوسف. یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. نانا ڈرو نہیں، میں یوسف تم سب کو معاف کر رہا ہوں. میرے محمد کریم کو بھی پتھر مارے گئے، وہاں کنویں میں ڈالا گیا، یا شیب ابی طالب میں ڈالا گیا. وہاں کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن رہے، یہاں پہ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر میرے نبی بن رہے. وہاں گھر سے نکالا گیا، یہاں شہر سے نکالا گیا. وہاں پھر بھائی تھے، یہاں پہ برادری والے تھے، قومی بھائی تھے. آج فتح مکہ کا دن ہے، اللہ نے فتح کی بشارت سنائی وَإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ من ذنبك وما تاخر. اے میرے محبوب، جس مکہ سے آپ کو نکالا تھا آپ روتے ہوئے نکلے تھے، ان قریب میں آپ کو فاتح بنا کے داخل کروں گا. اور کتنی شان کے ساتھ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح آ جائے گی. ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. سارے بولو کتنی افواج ہے، بولو افواج جمع ہے فوج کی. فوج کے اندر کتنے بندے؟ 3-4 بندے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں؟ بولو جی. جو ہمارے پاکستان کی فوج ہے اس میں کتنے؟ 4 بندے ہیں، 5 ہیں؟ بولو جی، زیادہ ہے نا. اور جب افواج ہو بہت زیادہ بندے ہیں. معلوم ہوا میرے نبی کے ساتھی کوئی تھوڑے سے نہیں تھے، کتنے تھے؟ افواج تھے، فوجوں میں تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 4-5 ہی رہ گئے تھے، یہ معلوم غلط کہتے ہیں. قرآن کیا کہتے ہیں؟ کتنے تھے میرے نبی کے ساتھ؟ بولو افواج. سارے بولو کتنے تھے؟ اللہ کی بات سچی ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. فوجوں کی فوجیں میرے نبی کے ساتھ ہیں. صحابہ کرام نے کہا اليوم یوم الملحمہ، آج ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے ان ظالموں سے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، مکے سے نکالا تھا. نبی پاک نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. میرے نبی مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں. وہ سارے سردار جنہوں نے کل نکالا تھا اسی طرح کھڑے تھے جیسے یوسف کے دربار میں بھائی کھڑے
رہے تھے، جیسے یوسف کے بھائی کانپ رہے تھے ایسے مکے والے بھی کانپ رہے تھے، جیسے وہ ڈر رہے تھے ابھی قتل کر دیا جائے گا، ایسے مکے والے بھی ڈرنے لگ گئے ابھی ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے ایک ایک تمہارا ظلم یاد ہے، بلال کا انگاروں پہ لیٹنا مجھے نہیں بھولا، یاسر اور عمار کی مار مجھے نہیں بھولی، میرے راستے میں کانٹے مجھے نہیں بھولے، میرے اوپر اونٹ کی اوجری نہیں بھولی، کیا کیا ظلم تم نے میرے اوپر نہیں کیا، ایک ایک مجھے ظلم یاد ہے۔ لیکن میں آج اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کر کے اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ شاعر تڑپ کے کہنے لگا محبت کے یوں جس سے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، میرے پیغمبر جو صفتیں پہلے نبیوں کے اندر ہیں وہی صفت تیرے اندر کی ہونی چاہیے۔ یا اللہ کیا پہلے نبیوں کے اندر ہے؟ توجہ میری طرف رہے، پہلے نبیوں کے اندر ہمیں نظر آیا، قرآن بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ یہ مجھ سے لے جا فرعون کے دربار میں چلا جا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ بولو یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، میرے نبی کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرا معبود تو مانگنا مانگا ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وجعل لی وزیرا من آلی ہارون اشدد بہ ازری، اے اللہ میرا ایک نیب بھی بنا دے، میں اکیلا ہوں ظالم کے سامنے کیسے جاؤں گا، میرے ساتھ میرا بھائی ہارون مقرر کر دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، ہارون علیہ السلام کو ساتھ بنا دیا، نبی بنا دیا۔ اب میرے نبی کی باری آئی، میرے نبی دعا مانگتے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ موسیٰ نے تجھ سے ہارون مانگا تھا، میں تجھ سے عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام نے جس کو مانگا اس کو تو نبی بنا دیا، کیا عمر بھی نبی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سنو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر بھی نبی ہوتا۔ عمر کے اندر یہ شان اور کوالٹی موجود ہے، جو شان اللہ نبی کو دیتے ہیں وہ عمر کو بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبی ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا، اللہ نے نبی بنا دیا۔ نبی پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگا، اللہ نے نبی کی صفات والا خلیفہ عمر آپ کو عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ کر خود پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے سوال کیا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ پہلے آگے ہے، قوم کو پیچھے چھوڑا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں دوڑ لگائی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عجلت الیک ربی لترضی، دوڑ اس لیے لگائی اللہ تو راضی ہو جا، کیوں لگائی؟ تاکہ تو راضی، لترضی تاکہ تو راضی ہو جا۔ اللہ کریم اپنے پیغمبر محمد کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، موسیٰ نے دوڑ لگائی تاکہ میں راضی ہو جاؤں، تجھے میں نے نبی بنایا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، وہ صفتیں تیرے اندر دکھائی دینی چاہیے میرے پیغمبر۔ آخری پیغمبر کی طرف آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ قبرستان کے مردے کے پاس کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے قوم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ جا اللہ کے حکم کے ساتھ، مردہ کھڑا ہو جاتا، کہو سبحان اللہ۔